میں نے مالک کے آنے سے پہلے ہی دکان کے کاؤنٹر صاف کر دیے۔ اس کے علاوہ برتنوں کو ترتیب کے ساتھ ایک طرف رکھا، پھل دھو کر کاٹنا شروع کر دیے۔ ابھی گاہکی کا وقت نہیں ہوا تھا اور مالک بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے تو دکان پہلے آ کے کھولنی پڑتی تھی کیونکہ میں آ کر صاف صفائی کرتا تھا، پھر اس کے بعد سارے پھل دھو کر کاٹ کر الگ الگ رکھ دیتا تھا۔ مالک جب آتا تھا تو پھر وہ اپنی ترتیب کے حساب سے چاٹ بنانا شروع کر دیتا تھا، جبکہ میں گاہکوں کو پلیٹوں میں ڈال کر دیتا اور پھر ان کے جھوٹے برتن اٹھا کر دھو کر بھی رکھتا۔ کچھ لوگ پارسل بنوا کر لے جاتے، کچھ وہیں پر کھا کر چلے جاتے۔ مجھے فروٹ چاٹ کی دکان پر کام کرتے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو میرا کافی حد تک یہاں پر دل لگ گیا تھا کیونکہ میرا مالک میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں تھی، جب دل کرتا ہم فروٹ کھا لیتے تھے۔ ابھی بھی میں پھل کاٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں مجھے کاؤنٹر کے پاس سے آواز سنائی تھی، کوئی ہے؟ یہ کسی لڑکی کی خوبصورت سی آواز تھی۔ میں ایک دم سامنے ہوا، دیکھا کہ وہ 5 جوان اور خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ میں نے کہا جی کہیے، تو ان میں سے ایک کہنے لگی ہمیں فروٹ چاٹ کھانی ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا کیونکہ مالک تو ابھی آیا نہیں تھا اور میں ابھی پھل کاٹ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے انہیں کرسیاں پیش کیں اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ 5 منٹ کے انتظار کا کہہ کر میں جلدی پھل کاٹ کر پلیٹیں سجانے لگا۔ کٹے ہوئے پھلوں کے اوپر چٹنی اور چاٹ مسالہ ڈال کر میں نے ان لڑکیوں کو چاٹ پیش کر دی۔ وہ تعداد میں 5 تھیں اور اس وقت بڑے مزے لے کر چاٹ کھانے لگی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے چاٹ کی بہت تعریف کی، کہنے لگی کہ یہ تو بہت مزے کی ہے، ہم تو کافی دیر سے بھوکی پیاسی بازار میں گھوم رہی تھی، لیکن اب تمہاری چاٹ کھا کر جیسے پیٹ بھر گیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا تو میں ہلکے سے مسکرا دیا۔ انہوں نے پلیٹیں رکھی اور کھڑی ہو گئیں، جبکہ میں ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں میں سے وہی لڑکی میرے قریب آئی، کہنے لگی آج دراصل ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو میں کل تمہیں پیسے دے دوں گی۔ اس وقت ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، تم نے ہمیں چاٹ کھلا کر ہمارے اوپر بہت احسان کیا ہے، بس 1 دن کی مہلت دے دو، کل تمہیں پیسے لا دیں گے۔ اس لڑکی نے اتنی نرمی اور لجاجت سے کہا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہاں میں ہلا دیا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ مالک اپنے پیسوں کے معاملے میں کتنا کنجوس ہے، اور اگر اسے معلوم پڑا کہ میں نے 5 لڑکیوں کو مفت چاٹ دے دی ہے اور ان کے پیسے ابھی تک نہیں ملے تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس لڑکی کی منت نے مجھے اس کا یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ہاں کہتے ہی وہ بہت شکریہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اسے منع کیوں نہ کر سکا۔ مجھے اسے منع کر دینا چاہیے تھا۔ یہ کون سا میری دکان ہے، مالک کہیں مجھے کام سے نہ نکال دے۔ اس طرح کی سوچیں میرے دماغ میں چکرانے لگی اور میں اس وقت شدید پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مالک آئے تو اسے بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ کچھ دیر کے بعد جب مالک چلا آیا تو اس نے میری پریشان صورت دیکھی تو پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے سے کیوں لگ رہے ہو؟ مالک کے اس طرح پوچھنے پر میں گھبرا سا گیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے اپنی گھبراہٹ کو ختم کرنے لگا، اور ساتھ ہی مالک سے کہا کہ نہیں میں نہیں گھبرایا، بس تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں۔ میری بات پر مالک نے سر ہلا دیا، پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ آج میں بہت سست روی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے مالک کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ دل کہہ رہا تھا کہ کل وہ لڑکی آ کر پیسے ضرور دے گی، اور اگر وہ نہیں دے گی تو میں ان 5 پلیٹوں کے پیسے اپنی تنخواہ میں سے کٹوا دوں گا۔ یہ سوچ کر میں کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ میرا نام فراز ہے، میں ایک 20 سال کا لڑکا ہوں۔ میں نے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں پر ضروریات زندگی کو پورا کرنا ایک بہت بڑا مورکہ ہوتا ہے۔ میں ابھی میٹرک کی تیاری کر رہا تھا کہ ابا اپنی نوکری سے ریٹائر ہو گئے اور گھر بیٹھ گئے، جبکہ ابا کو شاید گھر پر بیٹھنا گوارا نہیں ہوا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ کچھ دن بیماری میں رہنے کے بعد نہ جانے ایک رات ابا کا دل کیسے بند ہو گیا کہ وہ ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ابا کی یوں اچانک اور ناگہانی موت نے اماں، مجھے اور میری 3 بہنوں کو بہت زیادہ دکھ دیا۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ابا کے ساتھ ہی ہمارے گھر کی رونق تھی اور سارے اخراجات کی ذمہ داری انہی کے سر تھی، جبکہ اب جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے تو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ابا کی جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی 3-4 مہینوں میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ اماں کی عدت پوری ہونے والی تھی،
جبکہ ابھی تک کمائی کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ میں نے تو ابھی میٹرک کے پیپر ہی دیے تھے۔ میں 3 بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے ابا اور اماں دونوں کا لاڈلا تھا۔ لیکن اب چونکہ ابا ہم میں نہیں رہے تھے تو مجھے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ اماں سے میں نے کام کی اجازت مانگی تو وہ رونے لگی، کہنے لگیں کہ تم کیا کام کرو گے جبکہ تمہیں کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تمہارے ابا نے تمہیں اتنے لاڈ پیار سے رکھا تھا، اب کام کیسے کرو گے؟ اماں یہ کہتے ہوئے رو دیں اور میں خود بھی صبر کرتا رہ گیا کہ ابا کے ہوتے ہوئے تو میں نے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، اور اب ان کے جانے کے بعد مجھے ایک دم کمانے کی فکر پڑ گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ ابا اپنی زندگی میں ہی 2 بہنوں کو اپنے گھر کا کر گئے تھے، جبکہ ابھی ایک بہن کی شادی ہونا رہتی تھی۔ وہ ابھی پڑھ رہی تھی کیونکہ ابا کا بہت شوق تھا کہ ان کی اولاد پڑھی لکھی ہو، اسی لیے وہ ابھی 2nd ایئر کے پیپر دینے والی تھی۔ لیکن ابا کی اچانک موت نے اس کے ذہن پر اتنا اثر ڈالا کہ اس کی تیاری نہیں ہو سکی، اسی لیے اس نے اپنا یہ سال ضائع کر دیا۔ حالانکہ اماں نے اسے بہت زیادہ ہمت دی، لیکن وہ پڑھنے بیٹھتی تو اسے رونا آتا، ابا یاد آتے، اسی وجہ سے اس نے پیپرز نہیں دیے اور سال ضائع کر دیا۔ جبکہ میرے تو میٹرک کے پیپر ہو گئے تھے اور میں آج کل رزلٹ کے انتظار میں تھا، لیکن اب چونکہ گھر کے حالات بدل چکے تھے اسی لیے مجھے کوئی نہ کوئی نوکری تو کرنی ہی تھی۔ ابا کی جگہ پر سرکاری نوکری مجھے مل نہیں سکتی تھی، میری تعلیم اتنی نہیں تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھوں گا تو پھر جلد ہی کوئی کام کر لوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنی نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری مایوسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچھی بھلی نوکری ملنا تو بہت دور کی بات تھی، مجھے تو کوئی چھوٹی سی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میری جوتیاں گھس چکی تھیں اور اب میں بہت مایوس ہو چکا تھا۔ اور ایک دن تو میں مایوسی کے عالم میں اماں کے سامنے رو پڑا۔ اماں بیچاری مجھے کیا تسلی دیتی، وہ تو خود اس وقت جن حالات سے گزر رہی تھیں اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دل برداشتہ اور غم زدہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے ہلکے ہلکے ہاتھ سے تھپکتی رہیں اور میرے دل کو ایک دم بہت سکون مل گیا۔ تقریباً 1 مہینے کی خواری کے بعد مجھے اس فروٹ چاٹ کی دکان پر کام ملا تھا۔ یہاں پر پلیٹوں کو دھونا، روزانہ صبح آ کر دکان کھولنا، اس کے بعد ساری دکان کی صفائی کرنا، پھل دھو کر ان کو کاٹنا اور پھر چٹنی وغیرہ تیار کر کے رکھنا، ایسے بہت سارے چھوٹے موٹے کام میرے ذمہ تھے۔ میرا مالک اچھا آدمی تھا، وہ میرا کافی خیال کرتا کیونکہ وہ مجھے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا اور اسی طرح کا سلوک وہ میرے ساتھ روا رکھتا۔ مالک کے پاس آئے ہوئے مجھے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ اب میں اس کی عادت کو مکمل طور پر سمجھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا نظام چل رہا تھا۔ لیکن آج مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان 5 لڑکیوں کی بدولت میں نے اپنے مالک کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جانے میرے دل کو کیا ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اگر میں مالک کو بتا بھی دیتا تو بھی وہ کچھ نہ کہتا، لیکن چونکہ میں نے اسے بتایا نہیں تھا اس وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بات چوری کے زمرے میں آ رہی تھی۔ پھر جب مجھے خیال آیا کہ کل وہ لڑکی رقم نہیں دے کر گئی تو میں اپنی جیب سے پیسے ادا کر دوں گا، مالک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، میں نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اگلے دن جب میں کام پر آیا تو صفائی کرنے کے بعد کاؤنٹر صاف کرنے لگا، اتنے میں مجھے کل والی لڑکی کی ہی آواز سنائی دی۔ آج وہ اکیلی تھی، مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، کہنے لگی میں نے تمہارے کل کے پیسے دینے ہیں، یہ لو اپنی چاٹ کے پیسے کاٹ لو۔ اس نے میری طرف کچھ رقم بڑھائی تو میں نے چاٹ کی رقم کاٹ کر باقی پیسے اسے دے دیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تمہیں مشکل ہوئی ہوگی، تم یہاں پر کام کرتے ہو، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ کل واقعی ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور ہمیں بھوک بھی بہت زوروں کی لگی تھی اور گھر بھی دور ہے، اسی وجہ سے ہم اتنی جلدی گھر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کل تمہارے پاس چاٹ کھانے کے لیے چلے آئے۔ تم معصوم اور نیک لگتے ہو، اسی لیے ہم نے تم سے درخواست کی تھی۔ اس لڑکی کی تفصیلی بات نے مجھے تھوڑا سا شرمندہ کر دیا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ کوئی بات نہیں، اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہ کہتے ہوئے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب چونکہ بات ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ کوئی بات نہیں کرے گی اور یہاں سے چلی جائے گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ وہیں پر کھڑی رہی،
کہنے لگی 1 پلیٹ چاٹ اور بنا دو۔ میں نے فوراً اس کے آرڈر کی تکمیل کرتے ہوئے چاٹ بنائی اور اسے پیش کر دی۔ وہ وہاں پر کھڑی ہو کر چاٹ کھاتی رہی اور میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے اپنا نام سمینہ بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اکثر بازار آتی رہتی ہے، اسی لیے اب جب بھی آیا کرے گی تو مجھ سے چاٹ کھایا کرے گی۔ میں مسکرا کر اس کی باتیں سنتا رہا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے گاہک ایسے آتے تھے جو ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر چاٹ کھانے آتے تھے، لیکن وہ سب مرد حضرات تھے، جبکہ یہ پہلی لڑکی تھی جو ایسے کہہ رہی تھی۔ اس لیے میں نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور وہ مسکرا دی۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا، وہ چاٹ کھانے کے لیے آنے لگی۔ کبھی اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی، کبھی وہ پانچوں کی پانچوں چلی آتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر تم پانچوں روز بازار کیا کرنے آتی ہو، جبکہ اگر ایک بار خریداری کر لو تو کافی دیر تک ضرورت نہیں رہتی۔ میری بات سن کر وہ کہا لگا کر ہنس دی۔ کہنے لگی تمہیں تو معلوم ہے کہ خواتین کی شاپنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ایسا ہی کچھ معاملہ سمجھ لو۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ پہلے دن کے بعد سے وہ لڑکی کبھی دوبارہ ادھار نہیں لے کر گئی۔ وہ ہمیشہ رقم ادا کر کے جاتی، بلکہ کبھی کبھار تو زیادہ رقم بھی دے دیتی تھی اور باقی رقم میری ٹپ کے ذمرے میں آتی تھی۔ سمینہ کے ساتھ اب آہستہ آہستہ میری بے تکلفی بڑھنے لگی۔ وہ ہمیشہ تب آتی تھی جب مالک دکان پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا سمینہ پہلے سے پلان کر کے آتی تھی، مجھے اس بارے میں علم نہیں، لیکن اب مجھے جیسے اس کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ پھر کچھ دن ایسے ہوا کہ سمینہ نہیں آئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ آخر کیا ہوا، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ میں جو کہ روز اس کا منتظر ہوتا تھا، اب اس کے نہ آنے سے پریشان ہو رہا تھا اور سوچ سوچ کے نڈھال ہو رہا تھا۔ مجھے تو اس کے گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے بارے میں زیادہ علم تھا۔ پھر نہ جانے وہ کیوں نہیں آ رہی، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی؟ عجیب عجیب سے وسوسے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا کام سے بھی دھیان ہٹ رہا تھا۔ 1-2 بار مالک نے مجھے ٹوکا بھی اور کہا بھی کہ تم کام کی طرف دھیان نہیں دے رہے، آخر کیا بات ہے، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ لیکن میں خاموشی سے مالک کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے ایک لڑکی کے نہ آنے کی بے چینی ہو رہی ہے؟ اس کا نہ آنا مجھے کھل رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ میں چپ چاپ اس کی شکل دیکھتا رہا۔ مالک کو لگا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے 2 دن کی چھٹی دے دی۔ کہا کہ تم گھر پر بیٹھ کر آرام کرو، لگتا ہے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں چھٹی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے پیچھے سے دکان پر نہ چلی آئے۔ لیکن پھر میں نے 1 دن کی چھٹی کر لی، کیونکہ دماغی سوچیں تھکا رہی تھیں۔ اماں نے جب مجھے وقت پر اٹھتے نہ دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا، آج تو کام پر نہیں جا رہا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کروٹ لے لی اور کہا، اماں نہیں، آج مجھے کام پر نہیں جانا، آج چھٹی ہے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اماں میرے سرہانے ہی بیٹھ گئیں، میرا سر اپنی گود میں رکھ کر انگلیاں پھیرنے لگی۔ کہنے لگی، تو محنت بھی تو کتنی کرتا ہے، کتنے دن ہو گئے تجھے اپنا خیال رکھے ہوئے، جب سے تیرے ابا گئے ہیں تو دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے ایک دم سے ہمارا بوجھ تیرے سر پر پڑ گیا ہے اور تو اب تھکنے لگا ہے۔ اماں نے بڑے دلگیر لہجے میں کہا تو میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اماں کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، اماں ایسی بات نہیں ہے، نہ تو میں تھکنے لگا ہوں اور نہ ہی تمہارا وجود میرے لیے کوئی بوجھ ہے، بس آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دل نہیں چاہ رہا تھا، اور تم وہم مت کرو، میں کل سے کام پر جاؤں گا۔ اماں خاموش ہو گئی، تاہم میرا دل اجاٹ ہو گیا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر گھر سے باہر آ گیا اور اپنے پرانے دوست کے پاس چلا آیا۔ شاہ زیب میرا بہت پرانا بچپن کا دوست ہے۔ میں اس کے پاس چلا آیا، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا کہ جیسے میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد خود ہی پوچھ لیا، کہنے لگا، فراز وہ بات کہو جس کے لیے یہاں پر آئے ہو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ شاہ زیب کے کہنے کی دیر تھی کہ میں ایک دم خاموش ہو گیا، اور پھر چند گہرے سانس لینے کے بعد میں نے اسے کہا، شاہ زیب، میں شاید ایک لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اب وہ اتنے دنوں سے میری دکان پر نہیں آئی تو مجھے اس کے نہ آنے کی بے چینی لگی ہوئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟
میں نے سمینہ کے متعلق ہر بات کھول کر شاہ زیب کے آگے رکھ دی تو وہ دکھ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا. کہنے لگا فراز ٹھیک ہے تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے لیکن تم اس طرح اپنے آپ کو دکھ کیوں دے رہے ہو؟ تم کیوں اس طرح سے خود کو نڈھال کر رہے ہو؟ اس طرح مت کرو، اپنا خیال رکھو اور پریشان مت ہو، وہ آ جائے گی. شاہ زیب نے جیسے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا. شاہ زیب سے مل کر میرا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا اور پھر میں اٹھ کر گھر چلا آیا. اگلے دن جیسے ہی کام پر گیا تو کچھ دیر کے بعد ہی سمینہ چلی آئی. آج وہ اکیلی ہی تھی. اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں روشنی چمکنے لگی. میں نے بے چینی سے پوچھا کہ آخر تم اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہی؟ کیا بات ہے؟ میرے بے چینی سے پوچھنے پر وہ ٹھٹک سی گئی. کہنے لگی بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکی. سمینہ کے اس طرح سے کہنے پر میں اور بے قرار ہو گیا. اس سے کہا کہ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ جبکہ وہ کہنے لگی موسم کا اثر ہے، شاید اسی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی. سمینہ نے بغور میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. پھر پوچھنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سمینہ کے پوچھنے پر میں نے یوں ہی اسے ٹال دیا اور کہا کہ نہیں میں پریشان تو نہیں ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. میں نے اسے ٹال دیا جبکہ وہ کہنے لگی نہیں مجھے لگ رہا ہے کوئی بات تو ضرور ہے، تم پہلے کی طرح فریش نہیں لگ رہے. سمینہ نے دوبارہ مجھ سے پوچھا تو میں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے کہا دراصل تم اتنے دنوں سے آئی نہیں تھی تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی. آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، تم کیوں نہیں آئی؟ اسی وجہ سے میں پریشان تھا. میری بات سن کر سمینہ خاموش ہو گئی. میں نے اس کے لیے چاٹ بنائی، پیش کی. وہ چاٹ کھا کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی. مجھے ایسے لگا جیسے اسے میری بات کا برا لگا ہے، اسی لیے اس نے میری بات پر کوئی جواب نہیں دیا. مجھے اب ایک نئی بے چینی لگ گئی تھی. تاہم یہ صرف میرا وہم تھا. سمینہ اگلے روز اسی طرح آئی. اب وہ روز آنے لگی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی. اب ہمارے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی تھی. پھر ایک دن جب میں شام کے وقت دکان سے گھر جا رہا تھا تو اچانک وہ مجھے راستے میں مل گئی. اسے دیکھ کر مجھے بڑی خوشگوار سی حیرت ہوئی. میں نے کہا ارے تم یہاں پر کیسے؟ کہنے لگی میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. سمینہ نے کہا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا. کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگی دراصل میں جانتی ہوں تمہارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. تمہارے ابا کے گزرنے کے بعد تم کس طرح محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچ چلا رہے ہو. دراصل میں اسی سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو. سمینہ نے جب یہ کہا تو میں نے اسے فوراً سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے، میں اپنے بل بوتے پر سب کچھ کر سکتا ہوں، تم فکر مت کرو. میرے رکھائی سے منع کر دینے کے بعد سمینہ خاموش ہو گئی، پھر وہاں سے چلی گئی. جبکہ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری بات کا غصہ کر لیا ہے، لیکن اس نے بھی تو اچھی بات نہیں کی تھی. میں کیوں اس سے مدد مانگتا؟ میں کیوں اس سے خیرات لیتا جبکہ میں خود اپنی ماں اور بہن کا خرچہ اٹھا سکتا تھا؟ پھر آخر سمینہ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجھے سمینہ پر گہرا دکھ ہوا. کچھ دن اسی طرح گزر گئے. ایک دن اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اماں کو ایمرجنسی میں ہسپتال لے جانا پڑا. ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں دل کا ہلکا سا دورہ پڑا ہے جس کی بدولت ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے فوری طور پر اماں کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے. ان ٹیسٹوں کے بارے میں جب میں نے پتہ کیا تو وہ بہت مہنگے تھے. میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. میرے پاس تو جیب میں صرف چند 100 روپے تھے. اپنی بہن سے پوچھا تو گھر میں 1-2 ہزار کے علاوہ کوئی رقم موجود نہیں تھی. میں رو دینے والا ہو گیا. آخر کس طرح اماں کا علاج ممکن ہو؟ میں کس طرح سے یہ اتنے مہنگے ٹیسٹ کرواؤں؟ پریشانی کے عالم میں ہسپتال کے باہر رکھے ہوئے ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا. وہیں پر سوچتے ہوئے اچانک مجھے مالک کا خیال آیا تو سوچا کہ مالک سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ مجھے قرضہ دے دے تو اماں کے علاج کے لیے اس سے قرض لے لیتا ہوں. اس سوچ کا آنا تھا کہ میں فوراً سے مالک کی طرف بھاگا. دکان پر آنے کے بعد میں نے جب اسے اماں کے ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتایا اور ڈاکٹر کے مطابق ٹیسٹ اور دوسری چیزوں کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشانی کا اظہار کرنے لگا. پھر میں نے اس سے جھجکتے ہوئے کچھ رقم قرض کے طور پر مانگ لی. وہ چند لمحے سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تم تو جانتے ہو میرے اپنے حالات کس طرح کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں تمہیں 5,000 سے زیادہ نہیں دے سکتا.
کیونکہ میرا اپنا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ میرے چہرے پر مایوسی چھا گئی، کیونکہ یہ ٹیسٹ بھی کم از کم 20 سے 25 ہزار روپے کے تھے، اور مالک سے 5,000 لے کر باقی رقم کا کہاں سے بندوبست کرتا۔ تاہم مالک سے 5,000 لے کر واپس ہسپتال آیا، ٹیسٹوں کے لیے ایڈوانس جمع کروا کر اماں کے ٹیسٹ کروانے لگا، لیکن ابھی صرف 2 ہی ہوئے تھے، باقیوں کے لیے رقم چاہیے تھی۔ پریشانی کے عالم میں ہسپتال سے باہر نکل آیا، اتنے میں مجھے اسی بینچ پر رکھی ہوئی ایک تھیلی نظر آئی۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ پہلے جب میں یہاں بیٹھا تھا تو تب تو یہ تھیلی یہاں نہیں پڑی ہوئی تھی، اب یہ نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ میں نے اس تھیلی کو اٹھاتے ہوئے ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہے۔ میں نے ایک دم تھیلی بند کر کے مٹھی میں دبوچ لی اور ارد گرد چور نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن وہاں پر کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ تھیلی کس نے رکھی تھی اور کس کی تھی، لیکن اس وقت تو وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع طور پر رحمت کا وسیلہ بن گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ تھیلی پکڑی اور اندر آ کر کاؤنٹر پر ٹیسٹوں کے لیے رقم جمع کروا دی۔ امانتاً میں نے اس میں سے کچھ پیسے خرچ کر لیے اور یہی سوچا کہ جب اس کا مالک ملے گا تو میں اسے بتا دوں گا کہ میں نے کن حالات میں یہ رقم خرچ کی ہے۔ تاہم دل میں بے چینی ضرور تھی کہ کہیں اس کا مالک یہ نہ سمجھے کہ میں نے جان بوجھ کر وہ تھیلی چرائی تھی یا جان بوجھ کر اس میں سے رقم خرچ کی۔ لیکن اب میری مجبوری کچھ ایسی بن گئی تھی کہ مجھے اس میں سے رقم خرچ کرنا پڑی، ورنہ نہ جانے اماں کو کیا ہو جاتا۔ خدا خدا کر کے اماں کے سارے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ اماں کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے اور صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے کافی پریشانی کا اظہار کیا تھا، کہا تھا کہ اماں کو پراپر علاج کی ضرورت ہے، اگر ان کا مناسب علاج نہ ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پہلے ہی ابا کو کھو دینے کا غم ابھی تک دل سے مٹا نہیں تھا، اور اب اماں کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا۔ تاہم میں نے اپنی بہن اور اماں کو اس بارے میں بالکل نہیں بتایا۔ انہیں یہی کہا کہ ڈاکٹر نے سب اچھا ہے بتایا ہے، بس کچھ پرہیز وغیرہ کرنا ہے اور کچھ وقت تک دوائی کھانی ہے۔ لیکن میری بات سن کر اماں کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی میں دیکھ سکتا تھا۔ میں انہیں تسلی دیتا ہوا گھر میں لے آیا۔ میرے پاس اور رقم تو موجود نہیں تھی، صرف وہی تھی جو اس تھیلی میں سے برآمد ہوئی تھی۔ میں نے اسی میں سے کچھ دوائیاں خرید لیں تاکہ اماں کا علاج تو شروع ہو، اس کے بعد دیکھوں گا کہ اس کے مالک کو وہ رقم کیسے واپس کرنی ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران میرے ذہن سے سمینہ کا خیال بالکل مٹ چکا تھا۔ اب جیسے ہی اماں گھر آئیں، میں تھوڑا سا ذہنی طور پر پرسکون ہوا تو مجھے سمینہ کا خیال آیا، ساتھ ہی بے چینی سی لگ گئی۔ میں اگلے دن کام پر چلا گیا اور ابھی پہنچے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سمینہ چلی آئی۔ اسے دیکھ کر آج بھی میری آنکھیں چمک اٹھیں، تاہم مجھے دیکھ کر وہ پریشانی کا اظہار کرنے لگی، کہنے لگی تم اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ آخر کیا مسئلہ تھا؟ پھر میں نے اسے اپنی اماں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اماں کی طبیعت خراب ہوئی، میں ہسپتال کے دھکے کھاتا رہا۔ سمینہ نے یہ سن کر گہرے دکھ کا اظہار کیا، کہنے لگی مجھے تمہاری اماں کے بارے میں جان کر بہت پریشانی ہوئی ہے، اللہ انہیں صحت سے نوازے، تم ان کا خیال رکھنا اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ سمینہ نے بے حد خلوص سے دل سے مجھے کہا، جبکہ میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، رقم کا بندوبست تو ہو گیا تھا، اللہ نے غیبی طریقے سے مدد فرمائی تھی۔ پھر میں نے اسے تھیلی ملنے کے واقعے کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ میں نے امانتاً اس میں سے وہ رقم خرچ کر لی تاکہ جب اس کا مالک ملے گا تو پھر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ رقم واپس کر دوں گا۔ میں نے سمینہ کو بتایا تو وہ میری طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی تمہیں وہ رقم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رقم تمہارے لیے ہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور پوچھا تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی دراصل وہ تھیلی میں نے ہی وہاں پر رکھی تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تھیلی میں نے ہی وہاں پر رکھی تھی، میں ایک جن ذاتی ہوں، میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے، میں پہلے بھی تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی لیکن تم نے انکار کر دیا۔ پھر جب اس دن میں نے تمہیں ہسپتال کے باہر پریشانی سے بیٹھے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا،
اس لیے میں نے خاموشی سے تمہاری مدد کر دی۔ مجھے معلوم تھا تمہارے پاس رقم نہیں ہے اور اماں کے علاج کے لیے تم پریشانی سے کچھ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے، اسی لیے اس وقت میری سمجھ میں جو آیا میں نے وہ کر دیا۔ سمینہ کی یہ ساری باتیں میرے لیے بہت حیران کن تھیں اور میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا، جبکہ اس کے چہرے پر سچائی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت زیادہ حیران کن تھی کہ وہ ایک جن زادی تھی، سمینہ جس سے میں محبت کرنے لگا تھا اور جس کا نہ آنا مجھے بے چین کرتا تھا، وہ جنات کی دنیا سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ میں ایک جن زادی کے ساتھ محبت کر بیٹھا۔ پہلے پہل تو مجھے اس کی یہ بات مذاق لگی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور سچائی مجھے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموش ہو گیا۔ تاہم اس دن کے بعد سے میں دوبارہ اس سے نہیں ملا۔ میرے ذہن پر اس کی باتوں کا بہت برا اثر ہوا۔ حالانکہ ابھی تک سمینہ نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی جو مجھے نقصان پہنچاتی یا کسی تکلیف میں مبتلا کرتی، لیکن پھر بھی میں اس سے خوفزدہ ہو گیا تھا اور اس سے ملنے سے ڈر رہا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے اور تو کچھ خیال نہیں آیا۔ میں دوبارہ شاہ زیب کے پاس چلا آیا۔ شاہ زیب نے جب میری شکل پر پریشانی دیکھی تو حیرت سے پوچھنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ پھر میں نے شاہ زیب سے سمینہ کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا۔ شاہ زیب تو خود سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا ایسا تو کبھی نہیں دیکھا نہ سنا۔ ایک جن زادی کیسے تمہارے ساتھ دوستی کر سکتی ہے؟ سمجھ سے بالا تر ہے، شاہ زیب نے حیرت کے اظہار کے طور پر کہا، جبکہ مجھے شاہ زیب سے کچھ دلاسے اور مدد کی امید تھی۔ اس کی بات سن کر اب وہ بھی نہیں رہی۔ میں خود سمینہ کے بارے میں سوچتا تو مجھے صرف یہی خیال آتا کہ مجھے اس سے محبت ہے، جبکہ اس کی جن زادی ہونے کا خیال بھی میرے دماغ سے نکل جاتا۔ جبکہ شاہ زیب کہنے لگا کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو پھر بس اسی سوچ کو ذہن میں رکھو کہ وہ تمہاری محبت ہے، باقی ہر بات کو بھلا دو، باقی کسی بات کو اہمیت مت دو۔ شاہ زیب کی بات میرے دل پر لگی، لیکن پھر بھی ایک جن زادی کے ساتھ محبت کرنا بڑے اچنبھے کی بات تھی۔ کچھ دن مجھے اپنے دل کو ٹٹولنے میں لگ گئے۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ سمینہ کے جن زادی ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ اس کی محبت کا پلڑا میرے دل میں بھاری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سمینہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے پہلے کی طرح محبت اور خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، اور پھر میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر جیسے وہ بھی مطمئن سی ہو گئی۔ اب ہماری محبت پہلے کی طرح پروان چڑھنے لگی۔ سمینہ اکثر میرے پاس آ جاتی، ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ انہی دنوں میں اماں کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی تو انہیں میری بہن کی شادی کی فکر کھانے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اب کی بار وہ زندہ نہ بچ سکے، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ میری بہن کو اپنے گھر بار کا کر دیں۔ میں نے اماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ آپ اس کا رشتہ دیکھیں تو ہم جلد اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اماں کی طبیعت سنبھلنے کے بعد اماں نے اس کا رشتہ دیکھنا شروع کیا، پھر انہیں بہت جلد ایک مناسب رشتہ مل گیا۔ میرے پاس کچھ ہی جمع پونجی تھی، کچھ وہ رقم تھی جو اس تھیلی میں سے نکلی تھی۔ میں نے وہ اماں کے ہاتھ پر رکھ دی، کہا کہ آپ اس سے شادی کی تیاری شروع کریں۔ لیکن اس موقع پر سمینہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے مجھے ایک کافی بڑی رقم اس کی شادی کے لیے دے دی۔ کہنے لگی یہ تمہاری بہن کی شادی کا تحفہ ہے، اسے کوئی احسان مت سمجھنا۔ سمینہ کی محبت کا میں قرض دار ہو گیا۔ وہ رقم اچھی خاصی تھی۔ شادی کے سارے انتظامات کرنے کے باوجود میرے پاس اس میں سے کافی رقم بچ گئی تھی۔ میں سمینہ کا بڑا ممنون ہوا کہ اس کی بدولت میں نے اپنی بہن کو اتنے اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ شادی کے موقع پر اماں کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور اب تو وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ صحت مند دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہا تھا، کیونکہ اماں کو اس طرح دیکھنا میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ بہن کی شادی کے بعد اماں کو فکر ستانے لگی کہ انہوں نے اس کی شادی میں جلدی کر دی، انہیں میری شادی بھی ساتھ کرنا تھی۔ وہ کہنے لگی فراز میں نے غلطی کر دی، میں تیری بھی شادی اس کے ساتھ ہی کرتی تاکہ بیٹی جاتی اور بہو آ جاتی، یوں گھر میں رونق لگی رہتی۔ اب تم تو کام پر چلے جاتے ہو جبکہ میں سارا دن گھر پر اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں۔ اماں کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں نے انہیں یہی کہا کہ اماں پہلے آپ مکمل صحت مند ہو لیں پھر میری شادی کے بارے میں سوچئے گا۔ لیکن اماں کے دماغ میں ایک بات آ چکی تھی، اب وہ اٹھتے بیٹھتے یہی بات دہراتی رہتی۔
اور پھر جب میں نے اماں کو اپنی شادی کے معاملے میں اس طرح سے سنجیدہ دیکھا تو میں نے انہیں سمینہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کہا کہ اماں، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، وہ بہت اچھے دل کی لڑکی ہے۔ تاہم میں نے سمینہ کے جن زادی ہونے والی بات چھپا لی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اماں کو اس کے جن زادی ہونے کے بارے میں بتاتا تو وہ کبھی اس سے نہ ملتی، بلکہ الٹا مجھے بھی اس سے ملنے سے منع کر دیتی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جب میں نے انہیں سمینہ کے بارے میں سب کچھ بتایا تو انہوں نے فوراً اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہنے لگیں کہ مجھے اس سے ملواؤ، میں اپنی بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں کے اسے بہو مان لینے پر میں بہت خوش ہوا۔ اسی دن جب سمینہ سے ملا تو اسے کہا کہ کل تم آؤ گی تو میں تمہیں اماں سے ملوانے لے چلوں گا۔ میری بات سن کر سمینہ ذرا خاموش سی ہو گئی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے اپنی خوشی میں اس کی خاموشی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اماں کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں کل سمینہ کو لے کر آؤں گا، لیکن اگلے دن میں سارا دن سمینہ کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ میرے دل پر جیسے بہت بوجھ سا پڑ گیا۔ نہ جانے وہ کیوں نہیں آئی۔ مجھے اس کی طرف سے پریشانی اور تشویش ہونے لگی۔ میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچتا رہا، اس کا انتظار کرتا رہا۔ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئی۔ میں نے تو اسے اماں سے ملنے کے بارے میں بھی کہا تھا، پھر وہ کیوں نہیں آ سکی۔ دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ پھر خیال آیا کہیں وہ بیمار نہ ہو، لیکن وہ کسی طریقے سے مجھے بتاتی تو صحیح۔ میں دل ہی دل میں اس سے ناراض ہونے لگ گیا۔ تاہم مجھے سارا دن اس کا انتظار رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس سے اگلے دن بھی اسی طرح سمینہ نہیں آ سکی، اور پھر نہ جانے کتنے دن گزر گئے۔ میرا ہر دن اس کے لا حاصل انتظار میں گزرتا رہا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا اور وہ نہیں آتی۔ پھر میں تھک ہار کر اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سمینہ جان بوجھ کر نہیں آ رہی، وہ اماں سے نہیں ملنا چاہتی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی جو وہ اس طرح میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ سمینہ کے اتنے دن نہ آنے پر پہلے پہل تو میں پریشان رہا، لیکن پھر یہی سوچا کہ جب وہ مناسب سمجھے گی سامنے آ جائے گی۔ وہ ابھی جان بوجھ کر میرے سامنے نہیں آ رہی۔ یہ سوچ مجھے کچھ مطمئن کر گئی۔ اماں نے مجھ سے سمینہ کے بارے میں پوچھا اور کہا فراز وہ کیوں نہیں ملنے کے لیے آئی، کیا بات ہے؟ تو میں نے اس کی طبیعت خرابی کے بارے میں جھوٹ بتا دیا اور کہا کہ وہ جلد آپ سے ملنے کے لیے آئے گی۔ اماں کچھ مطمئن سی ہو گئی اور آج کل وہ گھر پر بیٹھ کر یوں ہی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ویسے بھی آج کل میری چھوٹی بہن بھی رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو امی اس کے ساتھ بھی کافی زیادہ مصروف رہیں۔ تاہم مجھے سمینہ کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں جاننے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اب فروٹ چاٹ والی دکان چھوڑ دی تھی اور اب بازار میں چھوٹا سا ٹھیلا لے کر میں اپنی فروٹ چاٹ کی ریڑھی لگانے لگ گیا تھا، کیونکہ میرے پاس سمینہ کی دی ہوئی کافی رقم موجود تھی۔ اس میں سے اپنے کاروبار کے بارے میں سوچا۔ دکان سے تو مجھے وہی لگی بندی تنخواہ ہی ملنی تھی، لیکن اس طرح میرے پاس اچھی خاصی رقم بچ جاتی ہے۔ اپنا ٹھیلا لگا لینے کے بعد میں کافی مطمئن تھا اور اچھی خاصی کمائی کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں اب خوشحالی آنے لگی تھی اور میرے پاس کافی پیسے بچ جاتے تھے۔ سمینہ سے ملے ہوئے اور اسے دیکھے ہوئے مجھے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے بارے میں پریشانی تو تھی، لیکن ایک بات کا اطمینان تھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے نہیں آ رہی۔ اور پھر ایک دن جب میں اسی طرح ٹھیلا لگا کر بازار کی طرف چل رہا تھا کہ ایک جگہ پر مجھے وہ راستے میں مل گئی۔ میں اسے دیکھ کر مارے خوشی کے رک گیا۔ پوچھا سمینہ، اتنے دنوں سے آخر تم کہاں تھی؟ میں تمہارے بارے میں کتنا پریشان تھا، تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم آخر کیوں نہیں آئی؟ کیا وجہ تھی؟ میں نے بے چینی سے کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ میرے اتنے سوال سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ارے بابا سانس تو لو، بتاتی ہوں۔ دراصل میں تم سے مل کر گئی تھی تو میں بہت خوش تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک پریشانی تھی، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ ہم جن زادیوں کو باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جب تم نے یہ بات کہی کہ میری امی تم سے ملنا چاہتی ہیں تو اسی وجہ سے میں پریشان ہو گئی۔ میں خود تمہیں بہت چاہنے لگی تھی، محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے قبیلے کے اصولوں کے مطابق میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اسی لیے میں تمہیں واضح طور پر منع نہیں کر سکی۔ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اپنے گھر جا کر میں بہت زیادہ بے چین رہی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں اور بہنیں بھی پریشانی سے وجہ پوچھ رہی تھیں کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔
لیکن اپنے قبیلے کے رواجوں کے مطابق میں اس طرح نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن اپنے دل کے بوجھ سے گھبرا کر میں نے اپنی بہن کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہیں جب اچھی طرح معلوم تھا کہ تم ایک آدم ذات سے شادی نہیں کر سکتی تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تم نے اپنا دل لگایا؟ وہ مجھے لتاڑنے لگی، جبکہ میں روتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر نہ جانے کس طرح اس نے ہی میرے اماں ابا سے بات کی، انہیں سب کچھ بتایا۔ وہ پہلے تو مجھ سے بہت ناراض ہوئے، انہوں نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا، مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھی رہتی اور روتی رہتی، لیکن میرے دل سے کسی طور بھی تمہاری محبت کم نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن میری بہن کمرے میں آئی، اس نے کہا کہ ابا مان گئے ہیں، وہ میری شادی کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، میں فوراً تم سے ملنا چاہتی تھی۔ میں تمہارے پاس چلی آئی۔ سمینہ کی باتیں میرے لیے بہت حیران کن تھیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے گھروں میں بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تاہم اب ایک بات خوشی کی تھی کہ ہمارے راستے کی سب رکاوٹیں دور ہو گئی تھیں۔ میں چونکہ ابھی بازار میں ٹھیلا لگا کے کھڑا تھا، اسی لیے میں نے سمینہ سے کہا کہ وہ شام کو میرے ساتھ اماں سے ملنے چلے، اور وہ فوراً رضامند ہو گئی۔ جیسے تیسے کر کے میرا دن گزر گیا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو سمینہ چلی آئی، میں اسے لے کر اماں کے پاس چلا گیا۔ اماں کو وہ بہت اچھی لگی۔ اماں نے اسی وقت اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ کر شگن کی رسم ادا کر دی۔ وہ جلد سے جلد سمینہ کے گھر رشتہ مانگنے جانا چاہتی تھی، اور اس بات پر میں اور سمینہ ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھتے رہ گئے کہ آخر اماں کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ سمینہ ایک جن زادی ہے، تو پھر اماں کہاں رشتہ مانگنے جائیں گی؟ لیکن پھر اس کا حل بھی سمینہ نے ہی ڈھونڈا۔ وہ اپنے ماں باپ کو اسی دنیا میں لے آئی اور ایک گھر میں بلوا کر اماں کے ساتھ ملاقات کروا دی، جبکہ اماں اس رشتے کے طے ہو جانے پر بہت خوش تھی۔ انہوں نے جلدی سے ہی شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری تینوں بہنیں گھر آ چکی تھیں، وہ دن رات رونق لگائے رکھتی۔ اماں بھی بہت خوش تھیں۔ میری شادی بہت دھوم دھام کے ساتھ سمینہ کے ساتھ ہو گئی۔ سمینہ میری دلہن بن کر میرے گھر میں رخصت ہو کر آ گئی، لیکن اس کے ابا نے اسے ایک بہت بڑی کوٹھی جہیز میں دی تھی، جس میں اس کا سارا سامان سیٹ تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہم سب وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ حالانکہ اماں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، لیکن سمینہ نے خلوص اور محبت کے آگے وہ بھی بے بس ہو گئی اور اسی کوٹھی میں ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ میری بہنیں اتنا بڑا گھر دیکھ کر بہت حیران تھیں۔ سچ بات تو یہ تھی کہ میں خود بھی بہت خوش تھا۔ سمینہ کے تعاون کے ساتھ ہی میں نے ایک ہوٹل بنا لیا۔ اب وہاں پر دن رات کام کرتا۔ میرے کام میں بہت زیادہ برکت پڑ چکی تھی اور مجھے اچھی خاصی آمدنی ہونے لگ گئی تھی، اس لیے گھر میں بہت خوشحالی آ گئی اور میں اس کا سارا کریڈٹ سمینہ کو ہی دیتا تھا، جس کی بدولت میری زندگی میں اتنی زیادہ تبدیلی آ چکی تھی۔ اماں تو دن رات شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ اماں کو سمینہ کے جن زادی ہونے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ ہر وقت اس کے ساتھ مصروف رہتی، باتیں کرتی رہتی۔ سمینہ نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت اور وفا کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ اسے کوئی بھی نبھا سکتا ہے۔ سمینہ نے اپنی محبت اور وفا کے ساتھ جس طرح میرے ساتھ زندگی گزاری، میرے لیے وہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ آج شادی کو 5 برس گزر چکے ہیں۔ شہر میں ایک جانی مانی جگہ پر میرا ایک چلتا ہوٹل کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت گھر اور 2 خوبصورت بچے ہیں۔ سمینہ جیسی محبت کرنے والی بیوی ہے، دعائیں کرنے والی ماں ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے اور کیا چاہیے؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سمینہ میری زندگی میں نہ آتی تو پھر آخر میرا کیا حال ہوتا، میں کس مقام پر ہوتا؟ اور یہ تصور ہی مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیتا ہے کہ سمینہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں آج اس مقام پر نہ ہوتا، نہ ہی میری زندگی میں اتنی کامیابیاں ہوتی، نہ ہی میں کبھی اپنے کاروبار کا مالک بنتا۔ شاید میں آج بھی وہیں پر اسی فروٹ چاٹ کی دکان پر نوکری کر رہا ہوتا۔ سمینہ میرے لیے سچ مچ بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ اس نے میری زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا تھا اور محبت اور وفا سے مجھے اپنا اسیر کر لیا تھا۔